Please switch off your mobile phones or put them on the silent mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. We would appreciate if complete silence is observed while the session is in progress. Our moderator for this session is Mr. Aitzaz Ahsan. نمایاں سیاسی شخصیت، قانوندان اور مصنف جناب اعتزاز احسن کا نام یقیناً کسی رسمی تعارف کا محتاج نہیں. جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے بار ایٹ لا اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں. ہیومن رائٹس کے لیے بھی ان کی خدمات قابل رشک ہیں. دینا چاہوں گا ان حاضرین اور سامعین کو جو اتوار کے روز صبح 10 بجے اس ہال میں موجود پائے جا رہے ہیں. آپ کے جذبے کو اور تجسس کو سراہا جا سکتا ہے، اس کو تحسین پیش کی جا سکتی ہے. کمال آپ کی ادب سے لگن ہے اور تاریخ سے بھی. اور میں تو یہی کہوں گا کہ میری کتاب کوئی اتنا بڑا کارنامہ یا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو اتوار کے دن، خاص کر اتوار کو چھٹی کے دن صبح 10 بجے اس کے بارے میں بات کرنے اور سننے آپ تشریف لائے ہیں. دوسرا، میں ڈاکٹر صاحبہ کا تہہ دل سے شکریہ کرتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ایک معنوی اور عالمی طور کی سطح پر معنوی اور ریکگنائزڈ اسکالر ہیں، انٹلیکچول ہیں، مورخ ہیں. اور ان کا لیٹسٹ کارنامہ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے اہم اور ضروری ڈاکٹر صاحبہ نے جو خدمت کی ہے، وہ بچوں کے لیے پاکستان کی تاریخ پر کتابیں، پنجاب کی تاریخ، سندھ کی تاریخ، خیبر پختونخوا کی تاریخ، بلوچستان کی تاریخ، اور جو ہمیں پڑھانا چاہیے تھی تاریخ، کیونکہ ہم نے کوئی 80 کی دہائی میں اپنے قاعدے بھی بدل دیے تھے. اور جہاں بے بکری ہوتی تھی وہاں بے بندوق ڈال دی، جہاں ٹوپی ہوتی تھی وہاں ٹینک ڈال دیا. تو ڈاکٹر صاحبہ از ہیلپنگ ٹو ری رائٹ دی ہسٹری بکس ایٹ دا ویری بیسک لیول. اور بہت خوبصورت کتابیں ہیں ان کی. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، اور میں جس بات کی ہمیں آدرش رہا ہے، خواہش رہی ہے کہ کام کیا جائے بچوں کی سطح پہ. بچوں کی سطح پہ ہمیں جو تاریخ پڑھائی جائے اس میں امن، آشتی، بھائی چارے کا، برداشت کا پیغام ہو، کہ سبق ہوں. اور وہ جو اس دھرتی کی اساس رہی ہے صدیوں سے، وہ صدیوں کی تاریخ ہمارے بچوں کو پڑھائی جائے. آپ کی اجازت سے ایک اور میں بات کر دوں. ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا، بچوں کو تاریخ پڑھانے کا ایک نیا طریقہ 80 کی دہائی میں شروع ہوا. اور نصاب کی 8ویں کی نصاب کی کتابیں جو پاکستان کی تاریخ پہ تھیں، پاکستان کی تاریخ پہ، وہ پہلا باب تو ان کا اس کتاب کا موئنجو ڈارو اور ہڑپا پہ تھا، کیونکہ تاریخ کا وہ ایک حصہ پاکستان کے نوٹ پہ بھی، جو کرنسی نوٹ ہے ہمارا، اس پر بھی موئنجو ڈارو
کی تصویر کا خاکہ آپ پائیں گے. تو موہنجو ڈارو اور ہڑپا سے کوئی مفر نہیں تھا. تو وہ پہلا باب. دوسرا باب پاکستان کی تاریخ کا زمانہ جاہلیہ کا عرب معاشرہ. یہ پاکستان کی تاریخ کی بات کر رہا ہوں کتاب. تیسرا باب دعوت اسلام. چوتھا باب مکے میں اسلام کے پیغام کی مزاحمت یا اس قسم کا. پانچواں باب مکے سے آن حضور کی ہجرت. چھٹا باب ریاست مدینہ. ساتواں باب فتح مکہ. آٹھواں پھر وہ اسلام کی تاریخ سعودی عرب سے نکل کر پاکستان کی تاریخ امید کے ساتھ دمشق چلی جاتی ہے. اور دمشق سے پھر 711 عیسوی میں محمد بن قاسم کے ساتھ وہ پاکستان لوٹتی ہے. کوئی گپتوں کا، کوئی موریہ کا، کوئی کشانوں کا، کوئی سیستانیوں کا، کوئی ہنز کا کوئی ذکر ہے ہی نہیں اس میں. اور اسلام 711 سے محمد بن قاسم کے ساتھ وہ پھر پاکستان ڈسکور ہو جاتا ہے. یہ تاریخ تھی. تو اس ماحول میں ڈاکٹر صاحبہ کے لیے کتابیں لکھنا اور بڑے پیار سے لکھی گئی وہ کتابیں ہیں، میں نے پڑھی ہیں. ہمارے نئی نسل کے لیے پاکستان کی تاریخ، جس میں 5000 سال کی تاریخ ہے اس دھرتی کی، اور اس دھرتی پر ہی وہ لکھی گئی تاریخ اور واقعات جو گزرے ہیں ہماری ماں دھرتی پر، انہی کی بارے میں. اور یہی میری انڈس ساگا، جس کا اب اردو ورژن بھی آیا ہے، سندھ ساگر اور قیام پاکستان، اس کے بارے میں یہ کیوں مجھے لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. پر ڈاکٹر صاحبہ سے تاریخ کی صحیح رقم کیے جانے کی اہمیت اور ضرورت پہ میں پوچھنا چاہوں گا ایک مورخ کے طور پہ ڈاکٹر صاحبہ کو، کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو صحیح اور درست لکھیں، اور کیا قباحتیں ہوتی ہیں اگر ہم تاریخ کو ڈاکٹر کریں. ڈاکٹر ان کی طرح سے نہیں مطلب ہے اگر ہم اس میں تحریف کریں اور اس کو مسخ کریں. I'm making attempt in Urdu, but I can't sustain that, so I'll go back to English. انگریزی میں کریں. جی. I'll also go back to معزز English. حاضرین، لیڈیز اینڈ جینٹلمن، میں تو مجھے تو پہلے اعزاز صاحب کی کمپنی میں بیٹھنے کا بڑا انٹیمیڈیشن ہو رہی ہے کہ یہ ہیں پارلیمنٹرین، لائر، ایکس منسٹر وغیرہ وغیرہ، اینڈ ہی از اے ڈیلی اسپیکر ان پارلیمنٹ in all languages, at least in English and Urdu. So here I am totally amateurish in comparison, that having to sit with him. So I hope you'll excuse my lapses and my hesitations and fill them up. I'll ask Aitzaz Sahab to make up for all the gaps that I might make. What was the last thing we would discuss? ہسٹری کو ٹرولی صحیح ریپرزینٹ کرنا کتنا ضروری ہے. بہت ہی ضروری ہے. Because I came across children who of course had no idea who Akbar was even,
although he's Mughal. But, and also a confusion as to, why are other people here, why not just Muslims? There was a complete lack of there was a crisis in their identity, I would say. There was a crisis in the identity of the children I would come across, because they could not imagine anything beyond, as you say, because of course of the defective teaching, beyond the Muslim conquest, had no idea of any. For instance, the fact that for 1,000 years, Sindh was a Buddhist country. 1,000 years. And no one had any idea, because unfortunately, in this desert land, buildings and built heritage is very difficult to maintain. So we have very little of the Asari Kadima to remind us of these. But at least there are some, and there should have been, and some idea of what our past is, and that was not there. So I thought this was such a glaring omission in our backgrounds, and that the new generation and generations to come would be completely lost in a kind of limbo in terms of their own identity. And it was necessary, therefore, to make some effort, however little, to start with the recognition of their backgrounds and who they are. Who are, as your question in this book is, who are we? In the very beginning you asked this. Who are Pakistanis? Who are, And that was the question I was also asking, telling these children, who are you? Where do you come from? What are the elements that make you up? Why are you here? All these things have to be answered. In the most simplest, as Aitzaz said, it is a 5,000 year history, but I have reduced it really to 40 or 50 pages. And if he is kind enough to say that is adequate, I'm very grateful. Thank you, Dr. Sahab. आपने बड़ी अच्छी बात की, शनाख्त की और आइडेंटिटी की. मेरे साथ ये हुआ, मैं आपको एक वाक़या बताऊं जिससे मुझे ज़हन में बहुत सवालात उठना शुरू हुए. मैं कैम्ब्रिज गया पढ़ने के लिए 1965 में. तो 65 का ही जो क्रिसमस का त्यौहार आता है तो छुट्टियां होती हैं. तो मेरे एक दोस्त ने, जो मेरे साथ वाले रूम में रहा करते थे कैम्ब्रिज में, बर्नार्ड पामर, उन्होंने मुझे कहा कि आप क्रिसमस का वीकेंड हमारे साथ, मेरे माँ बाप, तुम अकेले यहाँ हो गए पाकिस्तानी, तो तुम हमारे साथ गुजारो. तो मैं उनके साथ चला गया उनके मैनर हाउस में, बेडफोर्ड शहर. तो पहले दिन रात को खाने के मेज़ पे बैठे, बड़े एहतमाम के साथ खाना और सर्विस खाना था. 7 लोग हम बैठ गए. सर पार्मर, उनकी बेटी, उनकी बीवी लेडी पार्मर, बीट्रिस पार्मर, उनके 2 बेटे, 1 बेटी और 1 मैं. तो जिनको बाद में मैं आंटी कहता था, आंटी बीट्रिस ने, अब पहली मुलाकात है, मुझे खाने के मेज़ पे हम बैठे तो मुझे कहा कि आप कहाँ से हो बेटा? सन, वेयर आर यू फ्रॉम? तो मैंने कहा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. ये 65 की बात है. 17 साल हुए थे तकरीबन पाकिस्तान को बने हुए. तो कहने लगी, वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा पाकिस्तान. और उस ज़माने में पाकिस्तान को लोग जानते नहीं थे जितना आजकल जानते हैं. आजकल तो हर किसी की ग्रेट 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 ग्रैंड मदर को भी पता है पाकिस्तान कहाँ है और किधर है और क्या कर रहा है. तो शी वॉज, आई माइट से, अ डम बट वेरी शार्प डम ब्रिटिश लेडी. तो मुझे कहने लगी कि वेयर इज़ पाकिस्तान? मैंने कहा, लेडी पार्मर, इट्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. तो कहने लगी कि ओह, यू आर द पीपल हु ब्रोक अवे फ्रॉम इंडिया. मैंने कहा, यस मैम.
why did you break away? میں نے کہا کہ we were not Indians. تو کہنے لگیں کہ oh you are not Indians, then who are you? میں نے کہا آنٹی we were not Indians, we are not Indians. She said I've heard that you are not Indians, but then who are you? تو میں اب اسٹیمر سا گھبرا کے میری وہ جرا کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ وی آر مسلمس. تو شی سیڈ aren't there any Muslims in India? میں نے کہا کہ there are perhaps more Muslims in India than in Pakistan. تو کہنے لگی کہ are they also not Indian? اب میں نے کہا آنٹی they are Indians but they are Indian Muslims. So you are Pakistani Muslims, then who are Pakistani Muslims? اب مجھے پھر سمجھ نہ آئی. میں نے کہا we are Arabs. تو مجھے کہنے لگی کہ you are Arabs. Arabs speak Arabic, don't they? Do you speak Arabic? So میں نے کہا no auntie, I don't speak Arabic. Then you can't be Arabs, surely. Who are you? اب اتنی اس نے جرا کی. اب میرا ذہن تو بالکل پرپلیکس ہو گیا, بیمبوزل ہو گیا. لیکن وہ ان کے شوہر نے, لارڈ پامر نے کہا کہ بیٹریس پلیز لیٹ ہم ایٹ, ہی از جسٹ ارائیوڈ, وائی آر یو ہراسنگ ہم. اور وہ اس نے میری جان بچائی. پر میرے ذہن میں یہ سوال رہا کہ بھئی ہم انڈین نہیں ہیں, ہم پھر کیا ہیں؟ ہم عرب بھی نہیں ہیں, ایرانی بھی نہیں ہیں, فارسی نہیں بولتے, پرشینز نہیں ہیں. تو اب ہم ہیں کیا؟ اب یہ سوال مجھے کھٹکتا رہا میرے ذہن میں انٹل ضیاء الحق نے مجھے جیل میں ڈالنا شروع کر دیا, پھینکنا شروع کر دیا, لمبی لمبی جیل. اور جیل میں ایک فرصت ہوتی ہے, اینڈ یو کین سرچ یور سیلف. بالکل فرصت ہوتی ہے, آپ 3 کام بڑے مزے سے کر سکتے ہیں: پڑھنا, ورزش کرنا اور سونا, اور لکھنے کی سہولت مل جائے تو اور بھی اچھا ہے. تو میں نے اس معاملے پہ پڑھنا بھی شروع کیا بہت, اور وہیں لکھنا بھی شروع کیا. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ مذہب کے علاوہ جو چیز سب سے زیادہ انسانیت کو, انسانوں کو تہذیبوں میں بانٹتی ہے وہ دریا ہے یا صحرا ہے, گزرگاہیں, مینز آف کمیونیکیشن. اور اگر دریائے سندھ کا سلسلہ شمال سے مغرب کی طرف جا رہا ہو اور دریائے گنگا جمن کا سلسلہ شمال سے مشرق کی طرف جا رہا ہو, تو they will sire and sustain different civilizations like water on a tin roof, sloping tin roof. ادھر کا قطرہ ادھر چلا جائے گا بنگال, بے آف بنگال میں, ادھر کا عریبین سی, پرشین گلف میں آ جائے گا. And they will sustain different civilizations. Now, difference does not mean exclusive, and different does not have to mean hostile. Different does not mean totally eliminating the other, exclusive of the other. کیونکہ there is a lot of Indian in us. ہمیں ماننا پڑتا ہے, ہمارے لباس میں, کھانے پینے, رہن سہن, ہمارا لٹریچر, آگ کا دریا, قرۃ العین حیدر کی کتاب کا ناول پاکستان میں اسی طرح پڑھا گیا, شاید زیادہ اپنائیت سے بنسبت انڈیا میں. ہماری لٹریچر, ہمارا کلچر, ہماری زبان. لیکن جو سندھی, پنجابی, پٹھان اور بلوچ میں ایک
انٹرنل یونٹی ڈسپائٹ دیئر ڈائیورسٹی ہے، اس نے پاکستان کی بنیادیں اسلام سے بہت پہلے کی ڈال دیں، اور ایک سیپریٹ یونٹ جس کی تاریخ میں نے کوشش کی اپنی اس انڈس ساگا میں لکھنے کی، وہ اور ڈھونڈنے کی، کرچی اٹھا کے اس تہذیب کو تلاش کر کے مربوط انداز میں پیش کرنے کی. میں کوئی ہسٹورین نہیں تھا، لیکن مجھے موقع مل گیا. ضیاء الحق نے اتنی لمبی جیل دی، سچی بات ہے اس نے بڑا احسان کیا میرے پہ. میں وکالت میں ہی پھنسا رہتا، سیاست میں ہی پھنسا رہتا، لیکن وہ مجھے ایک ملنے کا. سو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان ہیز ایگزسٹڈ تھرو فرام پرائمورڈیل ہسٹری، موئنجو ڈارو سے تسلسل، اینڈ فرام prior to the message of Islam in Pakistan. It has existed as a separate, though internally diverse unit. اور 6000 سال میں سے صرف کوئی 500 سال یہ ایک یونٹ رہا ہے ود انڈیا. اشوک کے تحت کوئی 100 سال، مغلوں کے تحت 200 سال، 250 سال، اور انگریزوں کے تحت 100 سال. باقی عرصہ پاکستان ہندوستان سے ایک علیحدہ یونٹ کے طور پہ رہا ہے، اور اس کو ڈسکور کرنے کو، اس آئیڈینٹی کو ڈسکور کرنے کی میں نے کوشش کی، جس میں اور کتب کے علاوہ ایک ڈاکٹر صاحبہ نے کتاب ایڈٹ کی تھی، اور بڑی پڑھنے والی ہے ہماری شناخت کے لیے، کیونکہ شناخت کو، آئیڈینٹی کو اگر ہم صحیح معنوں میں ڈسکور کر لیں گے تو اس میں ہمیں اپنا خود اعتمادی آئے گی، خود اعتمادی آئے گی. تو ان کی کتاب نے مجھے بڑا متاثر کیا تھا. انہوں نے کمپائل کی تھی سندھ تھرو دا سینچریز، جس کی ایک سیکنڈ والیوم مجھے ابھی کل پرسوں ملی ہے. another conference. آپ نے کانفرنس کرائی تھی، اور سندھ تھرو دا سینچریز. I would like her to speak about that volume and that conference and Sindh through the centuries. Yes. Well, Sindh through the centuries is now how old? 30 years? 30 years, definitely. 80s. Yes. And it was, at that time, the education minister of Sindh was Mr. Pyar Ali Allana. Yes. And this was conceived at a high level. Maybe even Mr. Bhutto had some input in that. But the idea was that we should collect all the scholastic knowledge that has been written and discovered about, start of course because of Mohenjo-daro, and the fact that its script was still unrecognized, could not be read. So with that idea, all the internationally, all the scholars of the subject of Sindh and the scholars who studied Sindh were invited to this conference to discover the amount of research that has been made, not only about the Indus Valley civilization, but generally about the history of Sindh. So and in fact, a very large number of very famous scholars came to this conference, from Asko Parpola, who was an expert on Indus, to Anne-Marie Schimmel, who is a Sufi, a scholar of Sufism and of Shah Abdul Latif and so on. And any number of scholars came and read papers at this conference. And that was compiled. Then not all the papers, mind you. Some select papers were then compiled into this book.
Sindh through the centuries. So we were always hoping to do a next volume of the other papers. That never happened. Maybe OUP didn't have the time or the patience. But now another follow-up conference had been organized by the newly established Sindh Madrasa University, which has been collected and published recently. So that has not yet been, the papers have not yet been reviewed really, and we have to still assess those and see what the net result of that is. But that's why Sindh through the centuries really did help to introduce this part of the world and has maintained its circulation really until now. बड़ी अथॉरिटेटिव किताब है और बड़े अथॉरिटेटिव हिस्टोरियंस ने उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने अपने मकाले पढ़े जिनको कलेक्ट किया गया. तारीख़ में की लिखने में एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है कि हमारी मौरख जितने ज़रा अंडर डेवलप्ड माशरे हों उनमें मफरूज़ों पे ज़्यादा मिथ्स पे ज़्यादा इन्हसार करते हैं और डीमिथिफिकेशन बड़ी ज़रूरी है. हमारे यहाँ मिथ्स फॉर इंस्टेंस ये हैं कि जितने भी हमला आवर आए वस्ती एशिया से, वो मोहम्मद गौरी हों, वो महमूद गज़नी हों, वो तैमूर हों, वो बाबर हों, वो अहमद शाह अब्दाली हों, वो नादिर शाह हों, उन्होंने समहाउ सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को फतह किया और मारा और सरकोबी की उनकी, क्योंकि वो मुसलमान थे. कोई उनके ने और इधर सारे हिंदू थे और वो हिंदुओं को मारते थे. हालांकि महमूद गज़नी ने मंसूरा की रियासत, मुल्तान की रियासत, खुशाब की रियासत, ये रियासतें मुसलमानों की थीं खालसतन, उनको भी ताराज किया. बाबर ने तो लोदियों से इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और उसको मारा. तो यहाँ मुसलमान भी उसी तरह से मकामी आबादी के साथ सितम सहते थे इन हमला आवरों का. एक और मिथ है कि जितनी जंगें हम हारे कोई ना कोई साजिश होती थी. यहाँ तक कि बंगाल मीर जाफ़र और टीपू सुल्तान के हारने में मीर सादिक का जाफ़र अज़ बंगाल और सादिक अज़ दक्कन, अल्लामा इकबाल ने कहा. हकीकत यह है कि अंग्रेज़ टेक्नोलॉजी की बेसिस पे और साइंस की बेसिस पे उसने फतह की. और एक आध मिसाल दूंगा. 1857 की जंग में हुर्रियत पसंदों ने मीरठ से आके दिल्ली पे हमला किया और कब्ज़ा कर लिया. मीरठ में शुरू हुई बगावत, जंग आज़ादी, और दिल्ली पे आके उन्होंने मई में कब्ज़ा कर लिया और दिल्ली को हुर्रियत पसंदों ने अपना हुक्मरानी शुरू कर दी. अंग्रेज़ पसपा हुए और दिल्ली के बाहर एक घाटी है वेस्टर्न घाट, उस पे जाके उन्होंने पनाह ली. एक पहाड़ी चोटी पहाड़ी का सिलसिला है, वहाँ उन्होंने पनाह ली. वहाँ गर्मी आई, जून आया, जुलाई आया, अगस्त आया, मॉनसून आया, वहाँ उनको रसद नहीं थी. मलेरिया हुआ, कॉलरा हुआ, बुरी हालत कि अगस्त के करीब सितंबर में आके उन्होंने फैसला किया कि लड़ना मरना, कॉलरा ने भी मारना है, डिसेंट्री ने भी मारना है, मलेरिया ने भी मारना है. तो अब हम जो थोड़े से
فوجی ہیں, ہم حملہ کر کے اور دلی پہ مرتے مارتے ہیں. اور ان کی پسپائی یقینی تھی اگر وہ حملہ کر دیتے تو. لیکن اس وقت ان کو میسج ملا کہ نیپیئر اور نکلسن 2 دن کی مارچ دور ہیں. اب میسج کیسے ملتے تھے ان کو میسج اس لیے ملتے تھے کہ ٹیلی گراف کا سلسلہ کلکتے سے بیرکپور, بیرکپور سے آگرہ, آگرہ سے کراچی, کراچی سے لاہور, ملتان اور لاہور وہ تسلسل سے چل رہا تھا. جب میرٹھ میں بغاوت ہوئی تو ایک ٹیلی گرام آگرہ پہنچ گئی ودن منٹس. اس میں ایک میم صاحب آگرہ سے اپنی بھانجی کے پاس رہنے آنا چاہ رہی تھی میرٹھ میں, گرمیاں آ رہی تھیں, میرٹھ ذرا پرفضا مقام تھا, تو بھانجی نے ٹیلی گرام بھیجنے گئی اپنی آنٹ کو تو میوٹنی ہو گئی, وہ جلا دیا گیا ٹیلی گراف آفس پر. ایک لاسٹ ٹیلی گرام اس نے اپنی خالہ کو بھیج دی کہ دیر از میوٹنی, بس. اور اس پہ آگرہ کو پتہ لگا, آگرہ سے کلکتے کو, کلکتے سے لاہور وغیرہ سارے, اور سارے انڈین اینڈ نیٹو ٹروپس کو ڈس آرم کر لیا گیا. سو ٹیکنالوجی, ریلوے لائن انہوں نے بچھا لی تھی آگرہ تک, تو فوجیں ان کی موو کرتی تھیں بڑی تیزی سے. ہم وہم اور کے سلسلے پہ استخارے کر کے, پنڈتوں کو پوچھ کے, ملاؤں کو پوچھ کے جنگ کے فیصلے کرتے تھے. ہمایوں نے جب حملہ کیا, واپس پرشیا سے آ رہا تھا, تو کابل میں اسے اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں دلی پہ حملہ کروں, کراس اوور کروں انڈس کے نا. تو اس نے 4 گھوڑ سوار بھیجے 4 ڈائریکشنز میں کہ جو پہلا آدمی ملے گا اس کا نام پوچھنا, کہ نام اگر برا ہوا تو اس کا مطلب ہے شگن برا ہے. اب نام کس کا برا ہوگا؟ کسی کا شفقت تھا, کسی کا لیاقت تھا, کسی کا شجاعت تھا, وہ چاروں نام بڑے اچھا ہے. اس نے کہا حملہ کرو, یہ اچھا شگن ہے. ہم شگن پہ چلتے تھے اور انگریز ٹیکنالوجی پہ چلتا تھا. سازشیں اس کے بعد ہوئیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہیں, آپ نے بہت ہی, you have pointed out the actual problems that we've had in history, which is lack of scientific knowledge, lack of research, lack of relying on facts. And that's a fact. I mean, we've always, it's the atmosphere of the subcontinent perhaps, that you rely on supernatural phenomena, on signs from above and so on. And I think we still carry on those, so there's not much progress in that direction, I'm afraid. Perhaps you can suggest how we do that. Perhaps this, and education is the answer, I suppose, changing the mind of people, but it's a long way to go. I don't know what do you think the new means of communication, television, so on, so forth, internet, will induce us to rely more on science and facts and technology than on superstition or religion or whatever? نئے مینز آف کمیونیکیشن ڈاکٹر صاحب, مجھے تو کبھی کبھی خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ جہاں سائنس اور آبجیکٹیوٹی آنی چاہیے, جہاں ہمیں ٹیلی ویژن سے اور نیٹ سے ایک لیولرز ہیں, یہ لیولرز ہیں, انہوں نے زمین کو فلیٹ کر دیا ہے. کیونکہ پاکستانی بچہ اگر اس کے رسائی ہے نیٹ کی اور کمپیوٹر کے پر,
ظاہر ہے جس کی نہیں ہے وہ تو پیچھے رہ گیا, پر اگر رسائی ہے تو وہ ایکول لیول پہ ہے امریکن اور یورپین بچے کے ساتھ. ہی کین کلک انٹو اینڈ گوگل اینی نالج. لیکن ایک تو ہمارے رویے بدستور اس ماڈرن ایج میں بھی آ کے دقیانوسی ہیں. ایک لائبریری ہے, اس میں 5 کھرب, ارب نہیں 5 کھرب ٹائٹلز ہیں. 5 کھرب ٹائٹلز ہیں, کتابیں ہیں, ویڈیوز ہیں, ریکارڈنگز ہیں, آرکائیوز ہیں. اور ایسی ٹیکنالوجی آج آئی ہے کہ میں اگر امریکن کانگریس کو اس میں جو ایک کتاب لائبریری میں کتاب پڑھی ہے وہ پڑھنا چاہوں, اور میرے پاس یہ سہولت ہو, ایکسیس ہو, میں ممبر ہوں, تو میں اس کو ڈرا کر کے پاکستان میں پڑھ سکتا ہوں. اور ایسا جادو ہے اس ایسی لائبریریوں میں, یہ جو سائبر سپیس میں لائبریریز ہیں. سائبر سپیس ایک نئی سپیس آ گئی ہے بھی اور نہیں بھی, کہ 5 کھرب ٹائٹلز یوٹیوب پہ ہیں. ان میں سے ایک بڑا لعین, بڑی بری, بڑی بدبخت, بڑی دل آزاری کرنے والی, بڑی قبیح ٹائٹل اور کتاب ہے. پر ہم نے اس سے بجائے اپنے بچوں کو اس کے پڑھنے کے روکنے کے لیے, اول تو روکنا نہیں چاہیے, لوگ خود جج کر کے اور کبھی کو کبھی ہی کہیں گے, لیکن ہم ساری لائبریری اپنے بچوں پہ بند کر دیتے ہیں کہ تم اس لائبریری میں جا ہی نہیں سکتے ہو. یہ تو ہماری irrationality ہے. ہم irrational بدستور ہیں. اور ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام کئی بڑے اچھے, غامدی صاحب کا مثال کے طور پہ بہت ہی علم سے مزین پروگرام اور انالیسز ہوتا ہے, پر کئی ایسے آتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. ایک میں چینل پہ میں دیکھ رہا تھا تو دکھا رہے تھے کہ ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہوں تو 2 آدمی ان کے آگے سے کس طرح گزر سکتے ہیں, اور اس کو بڑا اہتمام سے بتایا گیا ہے. اب ہمارے ہاں جب برطانیہ میں اور یورپ میں کتابیں لکھی جا رہی تھیں اور چھاپا خانوں پہ چھپ رہی تھیں, تو چھاپا خانے کے چھپنے کے 125 سال بعد پرتگالی پادریوں نے اکبر بادشاہ کو نقشہ دکھایا. اکبر بادشاہ کو انہوں نے انجیل مقدس دکھائی جو چھپی ہوئی تھی, 4 کاپیاں دیں. اکبر نے ایک دیکھی, دوسری دیکھی, حضرت بی بی مریم کی جو تصویر تھی اس کو چوما, ماتھے پہ رکھا, اور انہوں نے دکھایا کہ آپ دیکھیں صفحہ 53, صفحہ 75, ایک میں جلد میں بھی صفحہ 53 ویسے کا ویسے ہی ہے جس طرح صفحہ 53 چاروں میں ہے, صفحہ 75 ویسے کا ویسے ہے جس طرح صفحہ 75 چاروں میں ہے. اکبر بڑا حیران ہوا, اس نے کہا کاتب نے کوئی یہ کس طرح وہی صفحہ, پھر انہوں نے سمجھایا کہ یہ چھاپا خانہ ہے, وہ ہم بنا لیتے ہیں, وہ لگتا رہتا ہے, چھاپتا ہے, وہی چیز آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہاں چھاپا خانہ لگانے کی ایک کوشش کرتے ہیں, اور آپ کے, تو اکبر نے کہا کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میرے کاتب جو ہیں ان کے وہ بہتر لکھتے ہیں. اب چھاپا خانہ ہو گیا جس سے علم کی رسائی لوگوں تک ہوئی, ابلاغ ہوا. اسی طرح اب کمپیوٹر چپ ہے, سیٹلائٹ ہے, اور ہم مسلمان اور پاکستان میں ہم بڑے اترائے پھرتے ہیں, پر کوئی ایک ڈاکٹر صاحبہ
میری نگاہ میں ایجاد مجھے نظر نہیں آتی ایک ایجاد. آپ نے گھڑیاں پہن رکھی ہیں, چشمے لگائے ہوئے ہیں, فاؤنٹن پین آپ کی جیب میں ہوگا, موٹر کار پہ یا موٹر سائیکل پہ آپ یہاں آئے ہوں گے, میں ہوائی جہاز پہ لاہور سے آیا ہوں, ایکس رے مشین ہے, ریلوے انجن ہے, یہ پنکھا ہے, یہ بجلی ہے, یہ ایئر کنڈیشننگ ہے, کوئی ایک, یہ کیمرے ہیں, کوئی ایک ایجاد کاش ان میں سے کسی مسلمان نے کی ہوتی. ہم سلواروں کی لمبائی پہ آج بھی جھگڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, بم چلا رہے ہیں, مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور عراق اور افغانستان میں مسلمانوں کے ہاتھ زیادہ مسلمان مرے ہیں بنسبت امریکنوں کے ہاتھ, یہ بھی ماننا پڑے گا. بڑا ان کا غلط اقدام ہے, مذموم اقدام ہے آکوپائی کرنے کا. سو جب تک ہم معروضی سوچ نہیں لاتے اور ہسٹری میں ان پرٹیکولر اپنی شناخت میں, جس کا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا شروع میں ہی کہ اپنی آئیڈینٹی کو صحیح معنوں میں نہیں پہچانتے, اس وقت تک ہم کنفیوزڈ ہی رہیں گے, گھبراتے ہی رہیں گے, غلط انالیسز ہی کرتے رہیں گے, پدرم سلطان بود ہی کہتے رہیں گے, اور کسی دوسرے کے ساتھ گزارا کرنے کی صلاحیت اپنے میں پیدا نہیں کر سکیں گے. That's right. But I want to ask, at one time, Muslims, and the Muslims of this area were friendly to knowledge and education. The first book of history in the subcontinent was written in Sindh, Chachnama. جی. And that was the period, and just after that, this area served as a conduit of knowledge. Let's, for instance, the Indian inventions of mathematics, zero and so on, were conveyed to the West, to the other Arab world and to the West through this area. So there was, and all translations, etc., all took place. Knowledge came. There were scholars going from here to Baghdad, which was at that time the most learned city, perhaps with the most amount of scholars. So, but where did we lose our way? Because this is, why didn't that tradition of friendliness to knowledge and love of books continue? Why did this stop? میرا خیال ہے انگریز کے آنے سے ہم کچھ ریجیکشنسٹ بہت زیادہ ہو گئے, اور ماڈرن ٹیکنالوجی کو, ماڈرن نالج کو, ماڈرن اینی تھنگ دیٹ از ماڈرن, جس طرح آج ہم ریجیکٹ کرتے ہیں ماڈرنٹی کو, امریکہ کو ریجیکٹ کرتے کرتے ہم ماڈرنٹی کو ریجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. پر ڈاکٹر صاحب اگر اجازت ہو آپ کی کچھ سوال لے لیں. مجھے ادھر سے ہدایت بھی آئی ہے ان بچیوں کی جانب سے. جی certainly. میرا سوال احسان صاحب آپ کے لیے ہے کہ یہ جو پوری تھیوری ہے انڈس ساگا اور انڈس ایز ڈیمارکیشن, تو وہ حصے پنجاب کے جو انڈس کے دوسری طرف آتے ہیں جہاں پنجابی بستے ہیں اور وہی زبان بولتے ہیں, تو ان کے ساتھ پنجابیوں کا رشتہ یا تعلق کیا بنتا ہے؟ ایز اے پنجابی میرے خیال میں جلندھر کے کسی پنجابی سے زیادہ ایٹ ایز فیل کروں گا بات کرتے وقت, جس کے ساتھ میں کلچر لینگویج شیئر کرتا ہوں, ایز کمپیئر ٹو مینگل اور لغاری بلوچ. دوسری بات یہ کہ اگر یہی ایک جسٹیفیکیشن ہے یا ریشنل ہے پاکستان کا, تو دریائے سندھ بنگال میں تو نہیں بہتا تھا, تو بنگال میں اتنی مقبولیت کیوں تھی؟ اور وہ لوگ جو دریائے سندھ کے اس طرف رہتے تھے مسلمان, اور جو بڑی تعداد میں پھر پاکستان میں آ گئے, تو ان کی پاکستانیت کی کیا بیسس بنتی ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا. پہلا بات تو آپ نے جو ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کی ڈویژن کا اور ایک کلچرل آئیڈینٹی کا کیا ہے, میری نگاہ میں, اور جو اس کا میں نے انالیسس کرنے کی اس کتاب میں کوشش کی ہے, دیر ور سرٹن لینڈز لائک ایسٹ پنجاب
جہاں these two great civilizations, the Gangetic and the Indus met, اور ان میں ان علاقوں میں انفارچونیٹلی ساؤتھ میں کی جانب سے ڈیزرٹ ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ تھا. گو راجستھان اینڈ سندھ شیئر اے لاٹ آف چولستان کامنالٹی, لیکن intercourse اور interaction was impeded by the desert. یہاں fertile دریا بیاس ستلج going into heartland of East Punjab, یہ دو areas تھے پنجاب والا in particular where the two civilizations met and they merged. And انڈین ہسٹری کی سب سے بڑی سنکریٹک موومنٹ, سب سے مؤثر سنکریٹک موومنٹ اسی علاقے میں ہوئی گرو نانک کے حوالے سے. اور گرو نانک انڈس اور گنجز کو ملانے میں ان کے آپ گرنتھ صاحب دیکھیں جس میں اشلوک بابا فرید کے بہت سارے ہیں. اور ہندو اور مسلم جب گرو نانک فوت ہوئے تو ہندو ان کو جلانا چاہتے تھے, مسلمان ان کو دفن کرنا چاہتے تھے. So there was this syncretic movement, powerful syncretic movement, which only goes to prove the point, in my estimation, that there was distinction and difference. The difference between the Baloch and the Punjabi being greater than between Punjabi and Punjabi does not deter from my theory that the Baloch is closer, nevertheless, in his dress, in his lifestyle to the Punjabi, depending on which class, to the Punjabi Vadera and the Baloch Sardar, the Baloch proletariat and the Punjabi proletariat, than, let's say, Bengal. Now, coming to Bengal, I think we have to take that rationally, and we must realize that religion could not keep us together. Religion تو ایک ہی تھا, اسلام. اور یہاں بھی زیادہ بریلوی تھے, وہاں بھی زیادہ بریلوی ہی تھے, لیکن religion could not keep us together کیونکہ civilizational differences بھی تھے which we try to reduce completely, and ان کی طرف ہم سوچتے نہیں ہیں. تو بنگال کا پاکستان کے ساتھ ہونا اور رہنا اور اس کا نہ رہنا کوئی دلیل نہیں ہے پاکستان کی ہونے یا نہ ہونے کی. میری نگاہ میں یہ ایک یونٹ تھا دریائے سندھ اور اس کی ٹریبیوٹریز پنجاب کے دریاؤں کی, اور سکھر سے لے کے نوشہرے تک آمد و رفت بوٹس پہ, اور چناب میں گجرات تک, لاہور تک. یہ ریور بڑا in 1849 وار ان پنجاب, جو پنجاب کی آزادی کی جنگیں تھیں, اس میں دی برٹش Royal Navy came up to the Ravi to bombard Lahore. So دریا جو تھے یہ آمد و رفت کے, یہ کمیونیکیشن کے, یہ شاہراہیں تھیں. These were the motorways, and they kept civilizations together and distinct from others. جی میرا نام ایاز ہے اور میں کراچی بار کا ممبر ہوں ایز ایڈوکیٹ. میرا کوشچن اعزاز صاحب سے ہے کہ پاکستان کی سیناریو میں اگر ہم ہسٹری کی پس منظر سے دیکھتے ہیں, 2 منٹ میں لوں گا, تو ہسٹری میں کبھی بھی سندھ کا جو خطہ ہے یہ ایون پنجاب یا پشتون یا بلوچ ساری ہسٹری میں کبھی بھی ایک اسٹیٹ کے طور پر نہیں رہے ہیں, الگ الگ اسٹیٹس رہی ہیں.
سندھ کا جو تاریخی پس منظر ہے جو ہم نے پڑھا ہے وہ تقریباً ملتان تک تو راجہ ڈہار کے دور تک رہا ہے یا چچ کے دور تک. اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی نہ یہ سندھ کے ساتھ یا ایز آئیڈینٹی ایک اسٹیٹ رہے ہیں نہ ہی اس کے بعد رہے ہیں. انگریزی کے زمانے میں بھی یہ الگ الگ اسٹیٹس کے طور پر اپنے کام کرتے رہے ہیں یا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اور سندھ جو بنا یہ دریائے سندھ کے سارے واقعے کی بنا پہ بنا, دریا کی وجہ سے یہ سمندر کے پیچھے گیا اور یہ سندھ کا خطہ بنا. یہ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی قومیں بنتی ہیں وہ ایک ایوولوشنری پروسیس کے بنا پہ اپنی زبان, کلچر اور لینگویج اور جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے وہ آگے آتی ہیں. تو آپ جب یہ تاریخی طور پہ ایک چیز نہیں رہی ہے تو آپ اس کو مطلب کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ یہ ضروری تھا یا ایک الگ سارے قومیں ایک آئیڈینٹی ہے. اور یہ پاکستان کا بننا تو الگ بات ہے, بننے کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہماری یونٹی میں, پاکستان میں جو یونٹی ہے وہ بیسڈ ہے آن اے لاٹ آف ڈائیورسٹی. ڈائیورسٹی کا یہ مراد نہیں ہوتی کہ بالکل ایکسکلوسیو ہوں, بالکل ایک دوسرے سے ہاسٹائل ہوں اور گزارا بھی نہ کر سکتے ہوں. ملٹی ریشل, ملٹی ایتھنک, ملٹی نیشنل قومیں اور ریاستیں بہت ساری ہیں دنیا میں, اور ان میں ایک کامنالٹی ہوتی ہے. اور سیملیسلی جس طرح پنجابی سرائکی سے ہوتی ہوئی سندھی میں جا کے مرج کر دیتی ہے, یا سندھی سرائکی سے گزرتی ہوئی پنجابی زبان میں مرج ہو جاتی ہے, دس از اے سیملیس ٹرانزیشن. اور اس ڈائیورسٹی کو ہمیں ریجوائس کرنا چاہیے, بالکل ایمبریس کرنا چاہیے, ریجوائس کرنا چاہیے. پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ضروری نہیں کہ ہم اپنی شناخت کو بتانے کے لیے دوسرے کی شناخت کو بالکل اس کی نفی کریں. میں تو یہاں تک اس کتاب میں انالیسس کیا کہ جو اردو بولنے والے یہاں آئے تقسیم کے بعد 47 میں, تو اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر وہی تھے, وہی ٹرائبز, وہی خاندان, وہی قبیلوں سے آہستہ آہستہ مٹ کے وہ محلے دار بننا شروع ہو گئے. پر وہی محلے دار تھے جن کے آباء و اجداد قبیلوں کی صورت میں یا جتھوں کی صورت میں یا فوجوں کی صورت میں یہاں دریائے سندھ پہ آئے اور پھر آگے گئے. اینڈ دس واز اے ریٹرن ٹو دا مدر. It wasn't a hijrat of that kind. If the Karachi ke Ladlas would only accept this, کہ this is a return to the mother. یہ ان کی دھرتی اتنی ہے جتنی ہماری ہے, اور سندھیوں نے جس طرح ان کو ایمبریس کیا 47 میں, اس کا بھی ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ایکسکلوسیوٹی نہ ان کو اتنی ملیٹنٹلی اس کو اسپاؤز کرنا چاہیے, نہ اس کے رد عمل میں, کیونکہ ایوری ایکشن ایز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے. وی آر آل, ایک جنریشن نہیں تو 10 جنریشن پہلے نہیں تو 20 جنریشن پہلے, یہاں سارے کے سارے سندھی بھی تقریباً جتنے سید ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں سندھ کو, وہ تو ایک لحاظ سے مہاجر ہیں, 1000 سال پہلے کے ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں. So we can all resolve these issues as long as we accept کہ diversity میں unity بھی زیادہ ہے اور strength بھی زیادہ ہے. Also, can I point out that there are periods when all these areas were under one administration at least, starting with the ancient Persian Empire of the Achaemenians. Balochistan, Sindh, Punjab were part of that. These were the provinces which sent a lot of taxes, money, gold, etc. to the center. Then
This was continued under Alexander and Ashoka. All these areas were part of that administration, at least, let's say. And also, religion at one time united these. The Buddhism, as I said before, was the dominant religion here for many centuries. And there you can see, and under Kanishka, of course. Kanishka. Yes. There was a very ideal sort of kingdom which embraced all this area. In fact, this Indus Valley state, or whatever you call it, came into existence at that time. The Kanishka Scythian era was the one where all this was. So there have been, and then of course later British, Mughal, वगैरह, but there have been long periods when all this area has been one, and there has been a lot of influence and interaction of culture, language, and so on. And as you said, Sindhi is not just it's not just Hyderabad's language. It is a language which is in Balochistan, Lasbela, there's Sindhi. In Seraiki, we call Seraiki Siro, the language of Siro, the north. It's Sindhi up to Multan or Bahalpur it is. So, and on the east it goes down to Kutch and Gujarat, which all are parts of the Sindhi language. So that itself shows the extent, at least, of that civilization. So we aren't exclusively the valley of the Indus, we go beyond it also. So in a way we can find, if we want, of course, then again it depends on the will. I'm sure a lot of this identity and nationality depends on what the people want also, apart from their ancestry. So that is, and with what goodwill they practice those things. So that is, I think, also, you can't say that we are exclusively this or that. जी हमें हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है. डॉक्टर साहबा की बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, ना होनी चाहिए, पर मेरे ख्याल में in conclusion I would like to say, first of all, again thank the presence here of so many people. इतवार के सुबह 10 बजे उठ के आना हमारी जानिब से आपको अज़ियत देने के मुतरादिफ ही है, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी आइडेंटिटी सही मानों में उसको दरियाफ्त करना है. हम अरब नहीं हैं, पहली बात तो ये है, बेसिक, हम अरब नहीं हैं. जो मैंने आपको पहले मिसाल दी लेडी पार्मर की और उन सवाल जवाब की, मैं फिर उसमें नहीं जाना चाहता, पर हाँ, अजम भी नहीं है, बिल्कुल अजम भी नहीं है. अच्छा, लेकिन हम दरियाए सिंध के बासी हैं. दरियाए सिंध, सिंध तास पे हमने एक तहजीब हमारी 5-7 हज़ार साल पुरानी है, जिसमें हमें फ़ख्र है और फ़ख्र होना चाहिए. हमारे हीरोज़ में यहाँ के सारे मुसलमान नहीं, हिंदू भी, सिख भी, भगत सिंह भी हमारा हीरो है, और हमारे मकामी जो लोग थे और हमारे जो नुमाइंदे थे और हमारे जो हुक्मरान थे और हमारे जो शायर थे और हमारे जो लिखारी थे और हमारे जो सूफ़ी थे और हमारे जो तमाम मज़ाहिब से प्यार करने वाले थे. हम इंडिया को बड़े बुरा भला कहते हैं और सही कहते हैं कि वहाँ मुस्लिम कुछ फसादात होते हैं और वहाँ मुसलमानों की अक़लियत है और उन पे अक्सर उनका अज़ाब बरसता है, लेकिन कम अज़ कम वहाँ मुसलमान तो एक भारी तादाद में. हमने तो यहाँ एथनिक क्लिनजिंग कर दी है.
پہلے ہندو چھوڑے کوئی نہیں, کرسچن چھوڑے کوئی نہیں, جو رہ گئے ہیں اب وہ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں, اور ہم ان کو کوئی دلیل نہیں دے سکتے کہ بھئی تم کیوں رہو. ہم نے تو پاکستان خالصتاً بنا ہی مسلمانوں کے لیے دیا, تو ہندو بیچارہ کیوں رہنا چاہے گا یہاں, عیسائی بیچارہ کیوں رہنا چاہے گا. ان کی بچیوں کو اغوا کر کے ہم مسلمان کر کے شادیاں زبردستی کراتے ہیں, گرجوں پہ ہم بم گراتے ہیں. تو ہمیں اپنی شناخت کرنی چاہیے. 5-7 ہزار سال کی تاریخ اور دھرتی کے ساتھ ملا کے, جس میں ہمارے ہیروز قبل از اسلام کے بھی ہیروز ہمارے اس دھرتی کے ہیروز ہیں, جو مزاحمت کرتے رہے, جو لڑتے رہے, جنہوں نے شعر لکھے. اور جب ہم اپنی شناخت پراپر کر سکیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں ہمیں بہت ساری خود اعتمادی اپنے آپ میں آ جائے گی. تھینک یو ویری مچ.